طوفانی بارشوں کے بعد اس وقت جو صورتحال ہے وہاں کی ایویشن انڈسٹری کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہزاروں کی تعداد میں مسافر اسٹک ہو گئے ہیں، اور جن میں پاکستانیوں کی بھی اگر بات کریں تو وہ بھی سینکڑوں میں موجود ہے، جو کہ پچھلے 3 دن سے وہاں پہ فلائٹ آپریشنز بند ہیں، اور اسپیشلی جو عمرہ زائرین تھے جن کی کنیکٹنگ فلائٹس تھیں وہ وہاں پر بہت ہی مشکلات میں ہیں۔ کیا صورتحال ہے وہاں پر یہ جانیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ وہیں پر اسٹک ہوئے جو ہے وہ پاکستان سے ظفر پراچا صاحب بھی موجود ہیں، جو کہ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ تو پراچا صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ کیا پورا معاملہ ہوا ہے، اس میں کس حد تک طوفانی بارشوں کو جو نیچرل کلیمٹی ہے اس کو ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے، اور کس حد تک ہیومن میڈ ایک ڈیزاسٹر آپ اسے کہیں گے۔ کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 3 دن میں، کیا کچھ وہاں پر بیتی ہے مسافروں پہ، اور اب اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیے جناب، یہ جو یہاں پہ دبئی میں اس وقت جو ایک قیامت کی پوزیشن ہے، اور جس میں بارش تو چلو ہوئی، قدرتی ایک کہا تھا، لیکن اس سے زیادہ انسانی وجوہات ہے، جس کو کہتے ہیں نا مین میڈ ڈیزاسٹر ہے یہ۔ کیونکہ جو دبئی ہے، جو گورنمنٹ ہے، وہ وسائل سے بھرپور ملک ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بد انتظامی نہیں ہے کہ یہ لوگ مسافروں کو سہولت مہیا نہ کر سکے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ کچھ جان بوجھ کے اس کو کیا جا رہا ہے، اور وہ اس طرح کہ ایک تو دبئی حکومت کی طرف سے کوئی سہولت نہیں ہے، پاکستان حکومت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور جو ایئرپورٹ انتظامیہ ہے ان کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ہے، بلکہ ان کا رویہ بہت سخت اور ظالمانہ ہے۔ یعنی کہ اگر ہم ان کے کاؤنٹرز پہ لگ رہے ہیں باڈی کارڈ کے لیے تو 5-5 6-6 گھنٹے لگ رہے ہیں لائن میں، یعنی کہ ایوریج ایک مسافر کو سنگل باڈی کارڈ دینے کے اندر تقریباً آدھا گھنٹہ لگا رہے ہیں، اور اگر ان کے پاس جو 20 ٹرمینلز ہیں کمپیوٹر کے تو یا 15، تو اس میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی انتہائی مرضی سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے کام کر رہے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ کوئی فکر مندی، کوئی درد مندی، کوئی ہمدردی کے آثار نہیں ہے، اور جو کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں وہ تقریباً ختم ہے ایئرپورٹ پہ۔ ایک مثال دوں گا میں کہ جو 250 ملی لیٹر کی پانی کی بوتل ہے وہ 20 درہم کی مل رہی ہے، اور لوگ جو خاص طور پہ عمرہ زائرین ہیں، زیادہ تر بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ ان کو تو کیا، ہم کو سمجھ نہیں آ رہی۔ کبھی وہ کہتے ہیں جی آپ گیٹ نمبر 20 پہ چلے جائیں، کبھی کہتے ہیں گیٹ نمبر 1 پہ چلے جائیں۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ اگر انکوائری بورڈ پہ دیکھیں تو اسٹیٹس چینج ہو رہا ہے، فلائٹ ڈیلے ہو رہی ہے یا کینسل ہو رہی ہے۔ یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کے ٹائم بائی کیا جا رہا ہے اور وقت کو دھکیلا جا رہا ہے۔ تو اس میں ان کی ول نظر نہیں آتی کہ لوگوں کو سہولت مہیا کرنے میں۔ جو بڑے بڑے دعوے ہیں کہ دبئی سب سے ترقی یافتہ ملک ہے، سب سے ترقی یافتہ یہاں پہ ٹرینز ہیں اور فلانا ہے، ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جس پہ انہوں نے کوئی لوگوں کو آسانی دینے کی بات کی ہو، بلکہ ایک ٹرمینل سے دوسرے ٹرمینل کا فاصلہ 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر پیدل چل کے جانا ہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے فورنرز ہیں جو کوئی انگلینڈ کے، کوئی کینیڈا کے، وہ لوگ ڈپریشن میں رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ان کا بھی کوئی نہیں پوچھ رہا۔ پھر میرے سامنے ایک خاتون ہے، ان کی بیٹی کے انتقال کی خبر آئی پاکستان سے، وہ روتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن ان لوگوں نے ایک نہیں سنی اور ان کو روانہ نہیں کیا۔ پھر انہوں نے اس کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر یا اسکائپ کے اوپر اپنی بیٹی کا دیدار بھی کیا اور اس کی تجہیز و تکفین بھی دیکھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو یہ انسانی المیہ نے جنم لیا، اگر خدا نہ کرے پاکستان میں ہوتا تو آپ دیکھتے ہزاروں رضاکار اور ہزاروں فیملیز کھانے لے کے اور دوائیاں اور ڈاکٹر وہاں پہنچ جاتے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ٹھیک۔ لاکھوں لوگوں کو روز کھانا مہیا ہوتا ہے، یہاں کوئی ایسی چیز دیکھنے کو نہیں ملی، نہ انسانیت، نہ خدمت، نہ کوئی رضاکارانہ طور پہ کوئی چیز ہم کو، نہ اسلامی طور پہ نظر نہیں آئی، اور انتہائی صفاقی اور سخت دلی، سنگ دلی دیکھنے میں آئی۔ پھر جو یہاں پہ لوگ بیمار ہیں اور ان کے پاس دوائیں ان کی اگر لگیج میں ہیں تو وہ بھی ایک بڑا المیہ ہے لوگوں کے ساتھ۔ ٹھیک۔ اور
इतना जानबूझ कर दौड़ाया जा रहा है, उनको पता है ये फ्लाइट नहीं जानी, लेकिन लोगों को एक लाइन में दूसरी लाइन में, यानी कि लोगों को इंगेज रखें, जैसे कि जो खराब हुकूमतें करती हैं, वो ये चीज़ हमको देखने में आई। और अब ये पोजीशन है कि अगर कोई वो वाउचर एयरलाइन देती भी है कि आप ये जाके खाना वहाँ ले लें, तो होटल वाला कहता है जी ये मेरे पास तो खाना ख़त्म हो गया। तो ऐसा, और वो खाना भी ऐसा है कि एक आदमी का पेट ना भरे, लेकिन वो भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। वो भी सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, वो जी वाउचर के अंदर स्कैन करें और निकालें, तो नॉर्मली लोगों को इतना हमारे यहाँ काम नहीं आता। तो मेरी आपसे अपील है कि जो ये इंसानी इस वक्त अलमिया ने जन्म लिया है खुद साख्ता, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट के पास वसाइल पे इंतहा है, अगर वो चाहें तो इससे कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो लोगों को देखें, उनको ईज़ करें, उनको रिहाइश दें होटल में, या उनकी जो इमरजेंसी है मेडिकल की वो देखें। बहुत लोगों का बुरा हाल है, और क्योंकि इतनी बड़ी एयरपोर्ट्स हैं और इतने मुख्तलिफ टर्मिनल्स हैं कि हमारे जैसे लोगों को समझ में नहीं आ रहा हमने कहाँ जाना है। कभी वो एक तरफ दौड़ाते हैं, कभी दूसरी तरफ दौड़ाते हैं, कभी की। अब मैंने आज का जो अपना कल की फ्लाइट मुझे मिली है, जो मैंने बोर्डिंग कार्ड लिया है, 8 घंटे लाइन में लग के लिया है, 8 घंटे। तो ये कौन सा इमिग्रेशन है, कौन सी बोर्डिंग है, कौन सा तरीका कार है कि आप 100-150 लोगों के, 300-400 लोगों को जो बोर्डिंग कार्ड दे रहे हैं, 8-8 9-9 घंटे में दे रहे हैं। तो इसका मकसद है कि ये तो सब प्लान के मुताबिक है कि जी ये जो है इस तरह होके निकल जाए और लोग ठंडे हो जाएं और अब बिल्कुल अब मरने वाले हो जाएं। तो बहुत बुरे हालात हैं। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, हुकूमत से दरख्वास्त है, इस चीज़ को हाईलाइट करें। अगर कोई और मुल्क होता ठीक है, बारिश हो गई, एक अलमिया आ गया, लेकिन जो इंसान के करने वाले काम है, जो कोशिशें हुकूमतों की वो होनी चाहिए, वो हमें नज़र नहीं आई। बल्कि नज़र आना तो दूर की बात है, नेगेटिविटी नज़र आई है बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क को अगर आप देखते हैं कि खुदा ना करे कोई ट्रेन का हादसा हो जाए, तो पूरे गाँव के गाँव और इलाके के इलाके अपने खाने-पीने लोगों को लेके आ जाते हैं रज़ाकाराना तौर पे। लेकिन ये मुझे इस तरक्की की समझ में नहीं आई कि जहाँ इंसान की, इंसानियत की कोई वैल्यू ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र पराचा साहब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हम भी दुआ करेंगे कि हालात जल्द अज़ जल्द बेहतर हों और तमाम मुसाफिर बख़ैर व आफ़ियत अपनी अपनी मंज़िलों पर पहुँच जाएँ।